یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آئے ہیں نا جو کتاب تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جن کو تم چھپا رہے ہو، اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو جن سے وہ درگزر کر رہے ہیں، بتا نہیں رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کیا بتا رہے ہیں اور کیا نہیں بتا رہے. تو تورات اور انجیل کی وہ باتیں جو دین کی ضروری باتیں ہیں تو وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل میں ہے، اور یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. اور جو باتیں ضروریات دین میں سے نہیں ہے حضور اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. اگرچہ خیانت اس میں بھی یہود و نصارہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ذکر کرنا اس کا کوئی فائدہ، کوئی حاصل حصول نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہود و نصارہ جو باتوں کو چھپا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے اور ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے. یہ ایسی کتاب ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. کس کی ذریعے؟ یہ قرآن کی ذریعے. کس کے ذریعے؟ جو اس قرآن کو اپنا حرز جان بناتا ہے، اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس کو اپنا مطمع نظر و مقصود بناتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ یہ احسانات اور یہ فضل فرماتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہے. مسیح بن مریم ہی کون ہے؟ اللہ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کہ اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کے مقابلے میں آئے؟ کون آ سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین میں اور جو کچھ کے درمیان ہے سب پر کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ. تو کوئی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ نہیں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں. اچھا جی، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اچھا یہ بتاؤ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتے تھے؟ تمہارے پر جو عذابات آتے تھے، جو ذلت و خواری تم پر مسلط ہوتی تھی، جو اللہ کا غیظ و غضب اترتا تھا، یہ اللہ کے چہیتے ہونے کی علامت ہے؟ بلا وجہ کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر. یاد رکھنا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسانوں کی طرح انسانوں جن کو اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا. یعنی تم دوسرے انسانوں کی طرح. جو سب کے لیے قاعدہ ہے وہی قاعدہ تم پہ بھی کیا ہوگا؟ اپلائی. یغفر لمن یشاء، وہ قاعدہ کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب پر اللہ کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت لے کر آ گئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا. حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 400-500 سال کا عرصہ ہے کہ اس درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اس کو کہتے ہیں فترت رسول کا زمانہ. اس کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور اس کے 3 سال کے بعد آپ پر دوسری وحی آئی، اس 3 سال کے عرصے میں جو وحی نہیں آئی اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. ارے فترت وحی کا زمانہ. اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک جو نبی اور رسول نہ آئے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ فترت رسول کا زمانہ. یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا.
تاکہ یہ اس لیے ہم نے بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا اور نہ ڈرانے والا آیا، تو اس لیے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قادر، اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے کہ اس نے تم پر نازل فرمائی، کیا نازل فرمائے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور انہی نبیوں میں اللہ نے بادشاہ بھی بنائے، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اللہ نے وہ انعامات تم پر کیے، وہ احسانات کیے، یاد کرو۔ یا قومی، اے میری قوم، ان احسانات کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اس وقت موقع ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، شام فلسطین کی سرزمین، اور جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دیے، یعنی یہ تمہارے لیے ہی ہے، جاؤ گے تمہیں مل جائے گی، فوراً اس کے کاغذات تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹنا، یعنی پیڑ دکھا کے مت بھاگنا، ورنہ پلٹ کر نامراد ہی ہوگے، اس لیے ایسا مت کرنا۔ اب جب یہ وہاں گئے اور انہوں نے جھانک کے دیکھا اوپر سے، اندر داخل ہونے کے لیے جانے لگے تو دیکھا کہ وہاں تو قوم اعمال کا وہ لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے، انہوں نے کہا کہ ان سے کون لڑے گا بھیا، ہم تو نہیں جا رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، یہ موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں جائیں گے ہم ہرگز اس میں نہیں جائیں گے، اور ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اندر جائیں گے۔ دیکھ لیجیے آپ، پہلے ان کو نکلوائیے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تو جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا وہ بول اٹھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہم السلام، یہ دونوں نبی تھے۔ کیا بول اٹھے؟ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، تم ان پر چڑھائی تو کرو، اندر داخل تو ہو، جب اندر جاؤ گے تم غالب آ جاؤ گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لاؤ۔ جاؤ تو صحیح، قدم تو بڑھاؤ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، لیکن تم کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو کیا کہنے لگے؟ سب سمجھانے کے باوجود قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اور اگر ان سے لڑنا ہے تو آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، ان سے لڑیے، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہی ہمارے ان نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تو اب اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے کہ یہ سرزمین ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اب یہ فلسطین میں 40 سال تک انٹر نہیں ہو سکیں گے، اب یہی صحرائے سینا میں یہ گھومتے اور بھٹکتے رہیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی دوران زمین پہ بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اور اے موسیٰ اب آپ بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس نہیں کھائیے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی حالت دیکھ کر آپ کو کیا آ جائے؟ ترس، نہیں، اب آپ کو بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ اب آگے واقعہ آ رہا ہے حابیل اور قابیل کا، اور یہ واقعہ اس زمرے میں لا رہے ہیں کہ جہاد کے موقع پر تو جو ہے جان لینا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور یہ گناہ کا کام کب سے شروع ہوا وہ تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں حابیل اور قابیل سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ
ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کری اور ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. حابیل کی قبول ہو گئی، قابل کی قبول نہیں. اور قربانی کیوں پیش کری تھی کہ قابل کے ساتھ جو وہ ایک قاعدہ ہوا تھا، یہ طے تھا کہ حضرت حوا کے یہاں ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے بھی ایک لڑکا ایک لڑکی. اور یہ اصول تھا کہ پہلے حمل سے جو لڑکی ہوئی وہ دوسرے حمل والے لڑکے سے کیا کرتی؟ شادی. اور دوسرے پہلے حمل والا جو لڑکا ہے وہ دوسرے حمل والے لڑکی سے کیا کرتی؟ تو اس طریقے سے یہ اصول بنا ہوا تھا. لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بہت خوبصورت تھی، وہ چاہتے تھے کہ میری اس سے شادی ہو، لیکن یہ اصول اور قاعدے کے کیا تھا؟ خلاف تھا، اس شریعت میں ناجائز تھا. تو وہ اس پہ بضد تھا اور اس نے یہ طے ہوا کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ قربانی. کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی بات اسی کی کیا کی جائے گی؟ مانی جائے گی. چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو اب ضد میں آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قال لأقتلنک، کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل کیا کہنے لگے؟ بے شک اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں. اگر تیرے اندر تقوی ہوتا کبھی ایسی بات نہ کرتا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، البتہ اپنی احتیاطی تدابیر ضرور کروں گا، یعنی اپنی سیفٹی کے لیے کچھ کروں گا، لیکن بہرحال تمہیں نہیں ماروں گا. تم اگر مجھے مار دو گے تو بدلے میں تمہیں نہیں. کیوں بھائی؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار یہ ہو کہ تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ. یعنی اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یہی ہوگا کہ میرے گناہ بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. وذلك جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرین، آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا. دیکھیے ایک نفس ہے ایک ضمیر، دونوں کی کشمکش. نفس کہہ رہا ہے مار دے، ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ نہیں کر ایسا، تیرا بھائی ہے کیوں کر رہا ہے. تو اب اس کشمکش میں کون حاوی آ گیا؟ نفس. چنانچہ اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا. چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا. اب لاش پڑی ہوئی ہے، کرے تو کیا کرے، کیونکہ پہلا قتل ہوا ہے دنیا میں. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. وہ بولا قابل، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا پاتا. اس طرح بعد میں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا. لیکن اب کیا فائدہ؟ من اجل ذلک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ کر دیا. كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی جان کے بدلے میں ہو، یعنی قصاصاً نہ ہو، اور نہ کسی کی زمین کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، کہ نہ وہ لوگ فسادی ہوں جس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، وہ کوئی بھی نہ ہو. کوئی وجہ نہیں ہے قتل کرنے کی، پھر بھی معصوم کو کیا کر دیا؟ بے گناہ کو قتل کر دیا. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اب تمام انسان، ایک کے قتل سے تمام انسان کیسے قتل ہو گئے؟ کیونکہ جب اس نے ایک کو قتل کیا تو ایک کو قتل کرتے وقت اس کے دل سے اس انسان کا احترام نکل گیا. تو اب یہ چیز اس کو دوسرے لوگوں کی طرف بھی کیا کرے گی؟ ابھارے گی. دوسروں کے قتل کے بھی کیا کرے گا؟ اقدام کرے گا. ایک کے بعد دوسرے پہ اس کو شے مل جائے گی، پھر تیسرے کو قتل کرے گا، پھر ایسے ہی قتل کرتا رہے گا. اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی قتل کرنے کے راہ اختیار کریں گے تو سارے انسانوں کی جان خطرے میں پڑ گئی. تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو کیا کر دیا؟ ومن احیاها،
اور جو کسی ایک انسان کی جان بچا لے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اب اگر قتل کرنے کی وجہ سے اس قاتل کو ہم کیا کر دیں؟ مار دیں، تو اس کو مارنے کی وجہ سے ساری انسانیت کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور واقعہ یہ کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ اب یہاں جو آ رہا ہے وہ ڈاکے کے بارے میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی ڈاکے لوگ ماریں اور ڈاکے کی صورت میں قتل بھی کر سکتے ہیں، قتل کر کے مال بھی لوٹ سکتے ہیں، ڈرا دھمکا بھی سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ممکن ہیں، تو سب کی سزائیں یہاں آ رہی ہیں۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو بدلے میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ قتل۔ او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یعنی اگر انہوں نے قتل کے ساتھ ساتھ مال بھی لوٹا ہے تو ان کو سولی پر لٹکا کے لوگوں کے سامنے لٹکا دیا جائے گا تاکہ دیدہ عبرت بنے، اور یا ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دیا جائے گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر، یہ اس صورت میں کہ جبکہ انہوں نے قتل نہ کیا، مال لوٹا۔ او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا جبکہ انہوں نے نہ قتل کیا ہو نہ مال لوٹا ہو، لیکن کیا کیا ہو؟ ڈرایا دھمکایا، تو یہ ان کی سزا ہے۔ ذالک لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی اور سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے۔ ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہے جو تمہارے ان کو پکڑنے سے پہلے توبہ کر لیں، یعنی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے وہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اور پھر آگے سرنڈر کر دیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے یہ بہت غلط کیا۔ اب اگر سرنڈر کر رہے ہیں تو اب ان کو یہ سزا نہیں ملے گی، لیکن مال لوٹا ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ واپس، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی کیا ملے گی؟ سزا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ لیکن اگر پکڑ میں آ گئے نا، پھر گئے سر غلطی ہو گئی، سر غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے، تو اب معافی نہیں ہے، اب تو شوٹ کرنا پڑے گا ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے بھائی؟ نیک اعمال۔ کیا ہے؟ نیک اعمال کریں گے اللہ کا کیا ملے گا؟ اور سارے ہی نیک اعمال اس میں آ گئے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اور امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی بھی چیزیں سب وہ سب ان کے پاس ہوں، اور اتنی ہی اور بھی ہوں، یعنی ڈبل ڈبل ہو سب، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیے کے اللہ کے سامنے رکھ دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے ہے ہی کیا؟ دردناک عذاب۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کا ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا۔ والسارق والسارقۃ، اب ایک اور حکم آ رہا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، جو مرد چوری کرے یا جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، البتہ جو شخص اس کاروائی کے بعد توبہ کر لے اور اپنے معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں چوری کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی عورت توبہ کر لے اور پکڑا جائے
تو اب توبہ وہ پہلے کر لے پکڑنے سے یا بعد میں کر لے، سزا معاف نہیں. ہاتھ تو بہرحال کیا کیے جائیں گے؟ کاٹے. تو وہاں ڈاکے کے بارے میں بتایا نا، پکڑے جانے سے پہلے کیا کر لی؟ توبہ. تو سزا کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی. کچھ نہ کچھ اگر سزا دینا چاہے حکومت تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو پیچھے سزا ملی ہے نا قتل کرنے کی، سولی پہ لٹکانے کی، وہ سزائیں کیا ہو گئی؟ لیکن چوری کے اندر توبہ پہلے کرے یا بعد میں کرے، بہرحال ہاتھ کیا کاٹا جائے. یہ ذہن میں رکھیے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین کفروا اچھا یسارعون بالکفر. یہاں جو آیتوں میں مضمون آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہودیوں میں بعض لوگ، یہودی کے یہاں بعض لوگوں نے زنا کر دیا. اب وہ پریشان تھے کہ ان کو کیا سزا دیں، اور تھے وہ تھوڑے سے لینڈ لارڈ قسم کے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں وہ بہت نرم احکامات ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم حضور سے فیصلہ کروائیں تو کوئی نرم فیصلہ ہو جائے. چنانچہ یہ خیبر کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ان لوگوں کو روانہ کیا مدینے، اور وہاں کے منافقین اور وہ وہاں جو یہودی رہ رہے تھے ان سے بات چیت کر لی کہ بھائی حضور کے سامنے لے جانا اور جو فیصلہ کریں ہمیں بتا دینا. اگر وہ کوئی سخت فیصلہ کریں تو پھر نہ ماننا، اور اگر کوئی نرم فیصلہ کریں تو پھر مان لیں. تو یہ واقعہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ تورات میں کیا حکم ہے. تو پہلے تو انہوں نے چھپایا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تاکید کری. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے تھے، انہوں نے تورات کو کھلوایا اور دکھایا کہ تورات کے اندر زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا سنگسار کرنا ہے. چنانچہ پھر ان کو کیا کیا گیا؟ سنگسار کیا گیا. اور ابھی بھی تورات میں یہی حکم ہے کہ تورات کے اندر استثناء، کتاب الاستثناء ہے، وہاں یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے کہ جو زنا کرے مرد یا عورت اس کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا. چلیے اب دیکھیں. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے نبی جی، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں نا وہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے طور پر یہودیت کے دین کو اختیار کیا ہوا ہے. یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں اور آپ کی باتیں ان لوگوں کو کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی مخبری کرتے ہیں، آپ سے باتیں سن کے دوسرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں. جو کہ اللہ کی کتاب الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد ان میں تعریف کرتے ہیں. جو اللہ کی کتاب اتاری گئی ہے اس کے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، یعنی اگر کوئی ہلکا حکم، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے، سخت حکم دیا جائے تو بچ کر رہنا، پھر نہ ماننا. اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور نہیں چل سکے گا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سماعون للكذب اکالون للسحت فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے لوگ ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. چنانچہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور چاہے تو آپ ان سے منہ موڑ لیں کہ بھائی مجھے تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرنا. اگر آپ ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. آپ یہ نہیں دیکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے نقصان پہنچا دیں. آپ بے فکر رہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اگر فیصلہ کرنا ہو، یعنی اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ جو فیصلہ کر دیتا ہوں، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عام قوانین
جو کافر اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو عام قوانین ان کے اوپر وہی لاگو ہوں گے جو مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں. البتہ جو وہ معاملہ جو ان کے مذہبی ہیں، کون سے ہیں؟ مذہبی ہیں، تو پھر ان معاملات میں ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ فیصلے انہی کے ججز کریں گے، مسلمانوں کے ججز نہیں کریں گے. یہ میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات پہلے سے ہی موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں. دراصل یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تمام نبی جو اللہ کے فرمانبردار تھے اسی تورات کے مطابق یہودی کے درمیان فیصلہ کرتے تھے. تمام اللہ والے بھی ایسے ہی فیصلہ کرتے تھے اور تمام علماء بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے. لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کے بدلے میری آیتوں کا سودا نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یعنی جو تورات میں، وہ لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اب تورات کا حکم بتا رہے کہ تورات میں ہے کیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی بدلہ نہ لے تو اس کی مرضی. اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے حکم کو مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم، اب عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین وليحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون. اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کری، اور اس انجیل میں ہدایت کا سامان تھا اور روشنی تھی، اور اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی. اور انجیل والوں کو یعنی عیسائیوں کو چاہیے کہ اللہ نے ان میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کتاب میں اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اے نبی جی، ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی. پیچھے حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، ان پر تورات اتاری. حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، ان پر انجیل. اے نبی جی، ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی نگہبان ہے. لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے گا. آپ لوگوں میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ شریعتیں اللہ نے ہر ایک کو دی تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. لہٰذا نیکی والوں کو ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دین تمام انبیاء اور رسول کا ایک ہے، یعنی سب کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، وہاں جنت اور جہنم ہے.
سب کی دعوت دین کے اعتبار سے کیا تھی؟ ایک. لیکن شریعت سب کو کیا دی گئی؟ الگ الگ دی گئی. اور الگ الگ کیوں دی گئی؟ کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے کیا تھے؟ الگ. تو ہر زمانے کے اعتبار سے ہر نبی کو کیا دی گئی؟ شریعت. تو جب وہ زمانہ گزر گیا دوسرے نبی آئے اور دوسرے اس زمانے کے تقاضے الگ تھے تو اس کے اعتبار سے ان کو کیا دی گئی؟ شریعت دی گئی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ اگر کوئی حکم دیتا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کر لے. اس کے بعد اگر اللہ اس حکم میں تبدیلی کر دے تو پھر وہ اللہ کا حکم مانے اور اس تبدیل شدہ حکم میں کیا کرے؟ عمل کرے. کیونکہ اصل اس کے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کا حکم. تقدس اللہ کے حکم میں ہے، ان کاموں میں نہیں ہے جو جن کا حکم دیا جا رہا ہے. ان کاموں میں تقدس کب آتا ہے؟ کہ جب اللہ کا کیا آتا ہے؟ حکم. سمجھ میں آئی بات؟ بیت المقدس پہلا قبلہ تھا نا، تو جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا بیت المقدس کی طرف اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. لیکن جب وہ منسوخ ہو گیا اب حکم ہے کس کی طرف؟ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے گا تو نماز کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اب وہ اجر و ثواب اسی وقت ملے گا. بیت المقدس کی طرف کو رخ کرے تو نماز ہوگی نہیں، قبول ہوگی نہیں. تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم پیش نظر، وہ ہے تقدس اس کے اندر. اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی احکامات میں تقدس آتا ہے. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ہم حکم دیتے ہیں تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہنا کہ وہ تمہیں کہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے نہ ہٹا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. اور اس پر اگر وہ منہ موڑے تو یاد رکھنا اللہ کے ان بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں بہت سے فاسق ہیں. یعنی اگر وہ منہ موڑ لیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. اور وہ بعض گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ حضرت موسیٰ کو پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. سارے گناہ کا نگاہ اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. تو دنیا میں اللہ بعض گناہوں کی وجہ سے کیا دیں گے؟ ان کی پکڑ کریں گے، اور سارے گناہوں کی پکڑ کہاں ہوگی؟ آخرت میں. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا یار و مددگار یعنی قلبی دوست نہ بناؤ. یہ خود ہی ایک دوسرے، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. ومن یتولوا منکم، اور تم میں سے جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا فإنہ منہم، تو یاد رکھنا پھر وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عندی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لپک لپک کر ان یہودیوں اور عیسائیوں میں گھسے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی اٹھک بیٹھک ہی انہی کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ گھلے ملے چلے جا رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی مصیبت کے چکر میں ہم نہ پڑ جائیں. یعنی یہ پاورفل لوگ ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. تو اگر ہم نے ان سے بنا کے نہ رکھی نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. اگر ہم نے ان سے ان کا بائیکاٹ کیا نا، ان کے سفیر کو یہاں سے نکالا اور ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو ہم لوگوں سے کیا ہو جائیں گے؟ کٹ جائیں گے. ہم جو ہے دنیا سے کٹ جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے
جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے. یعنی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار اور طاقت عطا کی ہے، تو اب چونکہ پہلے ہی وہ کافروں کے ساتھ گھسے ہوئے تھے اور انہیں میں گھلے ملے تھے، تو اب ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا صَابِرِينَ. اور ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی یہ منافقین وہی لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا ہو گیا؟ ان کے تو سارے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یاد رکھنا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے کیا کریں گے؟ محبت. اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اور وہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کی کیا ہے؟ محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم ہی لوگ کیا ہو؟ محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہم اگر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی محتاج کی ظاہر کریں گے تو یہ ہمیں زیب دیتا ہے. اللہ کے سامنے اکڑ یہ جو ہے ہمیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ الکبریاء ردائی، اللہ کہتا ہے کہ یہ تکبر یہ میری چادر ہے، یہ میں کسی اور کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مسلمانوں تمہارے یار و مددگار یعنی تمہارے دوست تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے رہتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو گویا کہ وہ اللہ کی جماعت میں کیا ہوگے؟ شامل. فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی کھیل تماشا، اور کافروں کو، تو ان سب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. فاتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم صاحب ایمان ہو. وَإِذَا نَادُوتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم نماز کے لیے پکارے جاتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سب حرکتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان سے، اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے؟ اس کے سوا، اور وہ کیا بات ہے؟ کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر، اور جو پہلے کے کلام اتارا گیا اس پر ایمان لائے، بس یہی تمہیں برا لگ رہا ہے. اصل بات یہ کہ تم میں سے اکثر ہی نافرمان ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ. اے نبی جی آپ ان سے کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم ہمارے لیے برا سمجھ رہے ہو نا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ ہم تمہیں بتائیں، دیکھیں کون ہے وہ. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وضلوا عن سواء السبیل. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب اتارا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، ایمان والو سنو، جب یہ منافقین اور یہ یہود و نصارہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر آئے تھے، اور جب پلٹے ہیں تو کفر کے ساتھ ہی پلٹے ہیں.
اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَأْكُلُونَ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان میں سے بہت سے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں. یعنی ہر غلط کام میں ان کی کیا ہے؟ انوالومنٹ ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی برے کام ہیں اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں. سچ تو یہ کہ یہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی بری ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ان کے مشائخ اور علماء ان کو ان کی گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ آخر بھائی کیوں نہیں کرتے منع؟ وجہ اس کی ہے کہ ان کا بھی کیا ہے بھائی، اس میں شیئرنگ ہے بھائی، ان کے بھی کچھ شیئر ڈلے ہوئے، تو وہ کیوں منع کریں گے؟ بھائی وہاں سے ہمارے لیے بھی کچھ تحفے ہدیے آتے رہتے ہیں، تو اگر ہم منع کریں گے وہ ساری جو ریل پہلے ختم. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی کچھ حالات ایسے آئے کہ یہودی فائنینشلی کیا ہو گئے؟ پریشان، مالی اعتبار سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اللہ کیا ہو گیا ہے؟ کنجوس ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے ہاتھ بن گئے، اللہ ہمیں کو کچھ دے ہی نہیں رہا. اچھا جی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں. یعنی یہ بخیل اللہ کو کہہ رہے ہیں، یہ خود کیا ہے؟ بخیل ہیں. یہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے. اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر اور کیا پڑ گئی؟ لعنت پڑ گئی. ورنہ اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں کہ اللہ کافروں کو بھی کھلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی، ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں اور وافر مقدار میں دے رہے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے نبی جی، جو وہی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے. یعنی اب ان کے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی اور اسی قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی یہ اس طریقے سے سازشیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی جنگ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل یہ فرماتے ہیں کہ اس آگ کو بھڑکنے سے پہلے کیا کر دیتے ہیں؟ بجھا دیتے ہیں. اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا.